عہدہ جو ہے امامت کا حضرت ابراہیم کو ملا ہے لاسٹ میں، اور عہدہ امامت کیونکہ رسول اللہ کے بعد نبوت چلنی نہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے آتے تھے، اپنے یعنی شہروں کے لیے، کہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک شہر کے لیے نبی آئے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے پوری انسانیت کی۔ اگر آپ نے یہ سوال کیا ہے تو میں آپ کو دوبارہ اسی آیت کی طرف لے کر جاؤں گا جو میں نے ابھی پچھلی گفتگو میں کی، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا، ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کتنی زندگی رسول اللہ نے دنیا میں گزاری ہے؟ 63 سال۔ اس کے بعد جو انسانیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان کے رسول بھی محمد ہیں، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کو بشارت کون سنائے گا، ان کو خوشخبری کون سنائے گا؟ آیت کا ہدف کیا ہے بتائیں؟ یہ ذمہ داری انسانیت کی ملی ہے، ہول ورلڈ۔ اہل سنت کا جواب دیتے ہیں، دیکھیں ان کے خلفاء، ہاں ان کے خلفاء کی اگر بات کریں گے تو پھر خلفاء پہلے امیر المومنین ہیں، دوسرے امام حسن ہیں، تیسرے امام حسین ہیں، اور وہ خلفاء ہیں کہ جن کے رسول اللہ نام لے کر گئے ہیں کہ یہ میرے خلیفہ ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ، کہ رسول اللہ جب دنیا میں آئے ہیں تو اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں۔ اب دنیا کے اندر کوئی جاپان میں رہتا ہو، کوئی امریکہ میں رہتا ہو، کوئی رشین ہو، ہم نے ایک جملہ سنا تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ یہ جاپنیز لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ چائنیز اور یہ سارے جو ہے نا زیادہ، پھر بھی ہم کس کی وہ کرتے ہیں؟ اتباع رسول اللہ کی، یعنی ان کو بڑا کہہ کر، علم والا کہہ کر، کیونکہ ہم رسول اللہ، اب اس کا ہدف کیا تھا یہ بات کہنے کا؟ میں اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں، دنیا کے اندر کوئی امریکن ہو، کوئی جاپنیز ہو، کوئی رشین ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اگر کسی کو رکھا ہے تو وقت کے امام کو رکھا ہے۔ یہ در حقیقت رسالت کے بعد ان کے اہل بیت ہیں کہ جن کی وصیت رسول اللہ نے کی ہے، کہ اسی لیے یہ حدیث ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے اوصیاء انہی میں سے ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، یعنی رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں۔ تو جہاں علمیت ہوتی ہے، جہاں علم ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہے وہی عہدے میں بڑا ہے، وہ عہدے میں بڑا ہے، ذمہ داری میں بڑا ہے۔ اگر آپ یہ بات کریں گے، اگر جو آپ نے سوال کیا تو پھر میں وہی بات کروں گا، تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے اللہ صرف فقط ساری دنیا میں عدل قائم کروا لیتا، روئے زمین پر اپنا دین نافذ کروا لیتا، لیکن یہ سارا سہرا امام مہدی کے سر کیوں ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ بھی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ پر وحی اترے گی۔ تو جب آپ کہتے ہیں وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، حضرت عیسیٰ پر اترے گی۔ اب میں آپ کو قرآنی ثبوت دے دوں کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے، تو اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ یہ اگر میں نمبر نہیں بتاتا نا، اس وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں نمبر بتا دوں تاکہ عوام الناس کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رفیع الدرجات ذو العرش، سورہ غافر آیت نمبر 15، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرا دے۔ اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے کیا وہ ہر ایک پر وحی کر دے گا؟ نہیں، بلکہ اس پر وحی کرے گا جو رسول اللہ کا وصی ہوگا، جو معصوم ہوگا، جو رسول اللہ جیسا ہوگا۔ یعنی اگر آپ وحی کی بھی اقسام ہیں، ایک وحی الہام، بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت عمر کے فضائل میں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث۔ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہیں۔ یہ حدیث موجود ہے بخاری میں بھی، مسلم میں، وہ الگ میٹر ہے۔ اگر آپ نے سوال کیا ہے نا، اگر وہ محدث تھے تو پھر وہ امیر المومنین سے کیوں پوچھتے تھے؟ اگر کوئی اللہ کی طرف سے محدث ہو اور اس کے پاس کوئی شرعی مسئلہ آئے تو اس کے اوپر الہام ہونا چاہیے، اس کو خود بت اللہ اس کے دل پہ ڈال دے بات، لیکن وہ رجوع کہاں کرتے تھے؟ بات لکھنے کی وہ نہیں ہوتی، وہ پوچھ رہے کس سے ہیں؟ امیر المومنین سے۔ اب یہ جو محدث ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ اٹھا لیں، دیکھ لیں، سرچ کر لیں۔ محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اوپر اللہ ڈائریکٹ الہام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈائریکٹ الہام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے۔ تو پھر آپ حضرت عمر کے لیے تو قائل ہیں کہ ان کے دل پر الہام اترتے تھے، لیکن آپ امیر المومنین کے لیے کیوں پھر وہ اعتراض کر رہے ہیں؟
یہی بات اگر ہم کریں کہ ان کے دل پر الہام اترتا تھا، اللہ ان کے دل پر بات اتارتا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، انبیاء کے لیے مخصوص ہے، پھر حضرت عمر کے لیے آپ کیوں مانتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. میں وہ اچھا، اہل سنت کا اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ الہام ہونا الگ بات ہے، دیکھیں وہ وحی شریعت کے احکام آنا الگ بات ہے. وہ ایک وحی کی قسم ہے نا. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے نا ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد یہ آسمانی خبریں، یہ یعنی قرآن کی وراثت، اس کو آپ کس لیول پر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو ان کے ساتھ متمسک رہنا، کیونکہ یہ ان کے ساتھ متمسک رہو گے یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے، خود گمراہ نہیں ہے، یہ تمام علوم جانتے ہیں، تو یہ ان کی کون حفاظت کر رہا ہے؟ کون انہیں علم دے رہا ہے؟ کون ان تک باتیں پہنچا رہا ہے؟ یعنی یقیناً اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اگر آپ رسول اللہ کی باتوں کو واقعی مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں، تو یہ باتیں کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. تو اللہ ان کو بتا رہا ہے، اللہ ان کو علوم دے رہا ہے. تو یہ علوم کا آنا کیا ہے؟ جہاں آپ وہاں یہ چیز تسلیم کرتے ہیں تو پھر یہاں پر جو ہے وہ آپ اعتراض کرتے ہیں. تو ہم بھی اسی صورت میں کہتے ہیں کہ دیکھیں جو شخصیت زمین پر جسے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کا وصی بنایا ہے، وارث بنایا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، تو جسے وہ اپنا خلیفہ بنائے، اس نے وعدہ کیا نا کہ میں تم مومنوں میں سے اپنا خلیفہ قرار دوں گا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو اللہ نے خلیفہ قرار دیا ہے، تو جس سے اللہ نے خلیفہ قرار دیا ہے تو اللہ اور اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوگا؟ کیا اللہ اس کو گائیڈ نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ اور اس کا کنیکشن ہوگا. وہ کس طرح سے ہوگا پھر اگر اللہ ان تک باتیں نہ پہنچائے؟ اگر انہیں صبر کرنا ہے تو وہ پھر صبر کریں گے، اگر انہیں کچھ عمل کرنا ہے تو وہ عمل کریں گے. کیا امام حسین حالات کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیا انہیں نہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا میں موجود نہیں تھے؟ بی بی ام سلمہ کی خواب والی روایت. جی جی. تو یہ جو اشخاص ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یعنی بنایا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہی سے بچائیں گے، اگر اللہ کا ان سے کنیکشن ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ بالکل سر. اب جن شخصیتوں کے لیے آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کے دل پر الہام کرتا تھا، تو بات یہ ہے کہ پھر جب اللہ نے ایسی شخصیت قرار دی تھی تو وہ سوال پھر کس سے کر رہے ہیں؟ وہ اپنی مشکل کس سے حل کروا رہے ہیں؟ تو پھر یعنی اللہ نے کسی ایسے کو محدث بنایا ہے جس کے دل پہ الہام نہیں آ رہا، وہ سوال کہیں اور کر رہے ہیں. یہ سوال در حقیقت ہمارے ہیں. اب آپ نے سوال کیا، میں نے آپ کے سوال کے جواب میں یہ سوال اٹھائے، کیونکہ یہ باتیں سمجھنی چاہیے بجائے اعتراض کرنے کے. کہ مجھے تو حیرت ہوئی نا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی آپ کے پروگرام میں مفتی صاحب نے کہا کہ وہ بھی سیاسی خلیفہ ہوں گے. بھائی جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ بات انسان کو سمجھنی چاہیے، لاجیکلی عقل میں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے اس کا کنیکشن اللہ سے ہوگا.